بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. وقال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اللہ تعالیٰ کا بے انتہا شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم تمام کو اس مسجد کے اندر باجماعت تراویح ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی. کل ہماری بات چل رہی تھی، اللہ رب العزت نے ہاتھیوں والے ابرہا کو ہلاک و برباد کیا. پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ابرہا کے ہلاکت و برباد کیے جانے کے تقریباً 50 دن کے بعد ہوئی. باضابطہ حضرت عبدالمطلب بڑے خوش ہوئے. عبداللہ کی جگہ ان کے بیٹے دنیا کے اندر تشریف لائے، جس کی بنا پر خوشی منائے اور 7ویں دن حقیقہ کیا اور بہترین نام محمد رکھا. اب یہاں پر ایک دو چیزیں ہم کو سمجھنی ہیں. انشاءاللہ آگے کی سیرت کا تعلق جو ہے آپ کو یہیں سے ملے گا، کیونکہ عرب کے اندر جو ہے باضابطہ عربی بولنے والوں کی بڑی قدر تھی، اور عربی میں وہ عربی جو خالص عربی ہو. اور مکہ چونکہ جو علاقہ تھا، مکہ کے اندر اپنی کوئی پیداوار نہیں تھی. مکہ کے اندر صرف کھجورے آیا کرتے تھے، بقیہ جو دوسرا غلہ، اناج، کپڑے پہننے کے، چادر اوڑھنے کے، اس طرح کی جو تمام چیزیں ہیں نا، وہ الگ الگ ملکوں سے آیا کرتی تھی، جس کی بنا پر جو مکہ تھا، مکہ کے اندر خالص عربی ختم ہو چکی تھی. اب جیسے آپ ہمارے علاقوں میں کہیں بازار لگتا ہے نا، تو لوگ یہاں سے وہاں سے آتے ہیں، تیلگو بولنے والے بھی آتے ہیں، کنڑا بولنے والے بھی آتے ہیں، انگلش بولنے والے بھی آتے ہیں، اردو بھی بولتے ہیں. آپ کسی کے زبان سے تیلگو سنیں، اس کے تیلگو کے اندر آپ کو کنڑا بھی ملے گا، انگریزی الفاظ بھی ملیں گے اور اردو کے الفاظ بھی ملیں گے. تو آپ کو خالص تیلگو اگر جاننا ہے تو کسی دیہاتی علاقے میں جائیے جہاں پہ لوگوں کے رابطے کم ہوتے ہیں، وہاں پر خالص تیلگو ہوا کرتی ہے. تو مکہ بھی ایک ایسا علاقہ تھا کہ ہر جگہ سے لوگ علاقے سے آتے. حبشہ سے آتے تو حبشی زبان وہاں پر بولتے، یمن سے آتے تو وہ اپنی زبان وہاں پہ بولتے تھے، جس کی بنا پر مکہ کے اندر عربی زبان کی خالصیت ختم ہو چکی تھی. اسی لیے حضرت عبدالمطلب نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر ان کو اپنے گود میں لیا، کعبۃ اللہ کے اندر داخل ہوئے اور ان کے لیے خوب دعائیں کی. اور ان دعاؤں میں ایک دعا یہ بھی تھی کہ اے اللہ، میرے بیٹے کو باور خطیب بنانا، عرب کا ایک خطیب بنانا، سردار بنانا انہیں، اور عربی زبان کا ماہر بنانا. وہ دعاؤں میں سے ایک دعا یہ تھی، کیونکہ عرب کے اندر خاص طور پہ جو خالص عربی بولتا ہے اس کی بڑی اہمیت تھی، جس کی بنا پر مکہ کے اندر رہتے ہوئے وہ مقام حاصل کرنا بہت ہی مشکل بات تھی. تو لوگ کیا کرتے، یہاں وہاں جو بدوی علاقے ہیں، دیہاتی علاقے ہیں، اپنے بچوں کی پرورش کے لیے وہاں پہ بھیجا کرتے تھے. تو ایک دو قافلے وہاں سے، وہاں کی عورتیں جو ہے کبھی کبھی ان علاقوں میں آ جایا کرتی تھی، اور مکہ اور مدینہ کے جو رئیس کے بچے ہوا کرتے تھے ان بچوں کو لے کر اپنے علاقے میں پال پوسنے کے لیے جایا کرتی تھی. تو لوگ جو ہے اپنے بچوں کو کیوں بھیجتے تھے، اس کی 2-3 وجوہات بیان کی گئی. ایک تو عربی میں ماہر ہمارا بچہ ہو، اور دوسری بات جو ہے جو شہر جہاں پر ہوتا ہے، جہاں پہ عجیب و غریب ہر قسم کے لوگ جہاں پر آتے ہیں، تو وہاں پر بیماریاں بڑھتے ہیں اور وبائیں پھیلتے رہتی ہیں. تو اس کے مقابلے میں، شہر کے مقابلے میں دیہات کے علاقے جو ہے بچوں کے لیے بڑی محفوظ جگہ ہوا کرتی تھی. اور تیسری بات یہ ہے کہ دیہات میں جو بچے پل کر بڑے ہوتے ہیں، دیہات میں جو فن سیکھتے ہیں، جو مضبوطی انہیں ملتی ہے، وہ شہر کے بچوں میں بہت کم ملتی ہے. تو جس کی بنا پر عرب کے اکثر و بیشتر مکہ کے لوگ جو ہے اپنے بچوں کو دیہات بھیجا کرتے تھے، تاکہ وہ وہاں پر عربی بھی سیکھے، جسمانی اعتبار سے مضبوط بھی ہو، اور شہر کے اندر جو علاقے میں بڑی بڑی بیماریاں جو پھیلتی ہیں، ان بیماریوں سے بچے محفوظ ہوں، جس کی بنا پر اپنے بچوں کو بھیج دیا کرتے تھے. تقریباً بعض روایتوں کے اندر آتا ہے 8ویں دن یا 9ویں دن ایک قافلہ آیا، اور قافلہ وہاں پر کون سا، بنو سعد بن بکر کا قافلہ. آپ نے کئی مرتبہ سنا ہوگا حضرت حلیمہ سعدیہ کے بارے میں. اور جتنے دیہاتی قبیلے جہاں جہاں پر بچوں کو بھیجا کرتے تھے، بنو سعد ابن بکر کا جو علاقہ، جو قبیلے ہوا کرتے تھے، وہ عربی زبان میں بڑے ماہر ہوا کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی فخر سے کہا کرتے تھے، میں عرب سے ہوں، اور عرب میں قریش سے ہوں، اور قریش میں بنو سعد میں نے عربی سیکھا ہے.
تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی اس کا اظہار کیا کرتے تھے. جو نرسری اس زمانے کے اندر ہوا کرتی تھی, جو مدرسہ اس زمانے کے اندر ہوا کرتا تھا, بچوں کے لیے یہی دیہاتی علاقے ہوا کرتے تھے. تو حضرت حلیمہ سعدیہ بیان فرماتی ہے, ہمارے علاقے کے تمام خواتین جو ہے ایک مرتبہ پلاننگ کرتے ہیں کہ مکہ جائیں گے, وہاں کے رئیس کے بچوں کو لے کر آئیں گے, اپنی جگہ پہ پالیں گے. اور یہ وہاں سے آ کر ان بچوں کو کیوں لیا کرتی تھی, وجہ کیا تھی لینے کی؟ کیا ان کی طرف سے پیسہ ملا کرتا تھا؟ کیا پیسوں کے ذریعے سے یہ پلایا کرتی تھی؟ پیسوں کی بات نہیں تھی, اصل ایک رشتے کی بات تھی. اور جو بچہ ایک مرتبہ کسی خاتون سے دودھ پیتا تو اس سے ایک عجیب و غریب رشتہ کیا ہے بن جایا کرتا تھا, اور زندگی بھر جو ہے وہ بچہ اسے ماں کہہ کے پکارا کرتا تھا. اور عرب کی خواتین یہی چاہتی کہ بڑے بڑے خاندان کے لوگوں سے ہمارے رشتے کیا ہو جائے, جڑ جائے, ہے نا. شادی کس لیے کرتے تھے اس زمانے کے لوگ؟ خوبصورتی دیکھ کے شادی کرتے تھے, اس کے بعد کنبے قبیلے کو دیکھ کے شادی کیا کرتے تھے کہ اس بڑے خاندان کا ایک بچہ جو ہے ہم سے دودھ پیا ہے تو ہمارا تعلق کس سے جڑ جایا کرتا تھا؟ فلاں خاندان سے جڑا کرتا تھا, جس کی بنا پر کیا ہے یہ بچوں کو دودھ پلایا کرتے تھے. یہ لوگ آپس میں پلاننگ کر کے مکے کی طرف نکل گئے, اور ساری خواتین کا ایک ٹولہ جماعت جو ہے اپنے اپنے شوہروں کے ساتھ مکے کی طرف نکلا. حلیمہ سعدیہ بیان فرماتی ہے, ایک روایت کے اندر آتا ہے اونٹنی کا ذکر ہے. کس کا ذکر ہے؟ ایک روایت میں اونٹنی کا ذکر ہے اور ایک روایت میں گدھی کا ذکر ہے. اور علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ اونٹ کے اوپر ان کے شوہر سوار ہو کر آئے تھے, گدھی کے اوپر وہ حلیمہ سعدیہ سوار ہو کر آئی تھی اپنے بچوں کو لے کر کے. کوئی بچہ اگر مل جائے مکہ کے اندر ان کو لے کے جائیں گے. تو جب وہ آ رہے تھے تو گدھی بڑی سست تھی, ساری خواتین ان کو کوس رہی تھی کہ تو اتنی سست رفتار کی گدھی لے کر ہمارے پاس آئی ہے, ہمارا ٹائم ویسٹ کر رہی ہے. کیونکہ جہاں پر بازار لگا کرتے تھے وقت سے پہلے لوگ جایا کرتے تھے, اور کئی دیہات کی خواتین آیا کرتے تھے. اگر اس کے پیچھے پڑیں گے حلیمہ سعدیہ کے دیگر خواتین آ کے بچوں کو لے کر نکل جائیں گے, ہمارا وہاں سے مکہ کی طرف سفر کرنا جائیں گے تو اگر بچے ختم ہو جائیں گے تو ہمارا کیا خسارہ ہو جائے گا. تو سارے کے سارے خواتین ان کو کوس رہے تھے, ڈانٹ ٹپٹ کر رہے تھے. وہ کہا کرتی تھی کہ کیا کروں, سست رفتار ہماری گدھی ملی بھی ہے, آپ آگے چلو, میں کیا ہوں گی آپ کے پیچھے آؤں گی. بہرحال یہ سب پوری خواتین جو ہے مکہ پہنچی. مکہ پہنچنے کے بعد سارے کے سارے خواتین جو ہے اپنے بچوں کو چن رہے تھے. اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود تھے. حضرت عبد المطلب بچے کو لیے کھڑے ہوئے, ان کی ماں بھی, اللہ کے نبی کی ماں بھی وہاں پر موجود تھی. سارے خواتین آ کر کہتے بڑا پیارا بچہ ہے, اتنا حسین و جمیل, اتنا خوبصورت بچہ. ہر کوئی لینے کے لیے آگے بڑھتے تو کہتے کہ بھئی یہ بچہ یتیم ہے. خواتین ان کو چھوڑ کے آگے جایا کرتی تھی, بچہ ہی یتیم ہے اور بوڑھا کیا ہے ان کا دادا ہے, اور یہ لاچار اس شوہر کی بیچاری عورت یہاں پر ہے, ہمارے ساتھ کیا رشتہ جوڑے گی ہے. تو اس طرح کہتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انکار کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے. حلیمہ سعدیہ کی باری آئی تو انہوں نے اسی وجہ سے چھوڑ دیا کہ یہ بچہ یتیم ہے, ان کے باپ نہیں ہے. ساری خواتین کو بچے مل گئے لیکن حلیمہ سعدیہ کو بچہ نہیں ملا. جب واپس ہو رہے تھے تو اپنے شوہر سے مشورہ کرتی ہے کہ ساری ہماری سہیلیاں بچہ لے کر جائے اور میں اکیلے جاؤں, یہ میری شرمندگی کی بات ہے, لہٰذا ہم اس بچے کو لے لیتے ہیں, ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے زندگی کے اندر برکت نازل فرمائے. تو شوہر سے جب انہوں نے کیا کیا, مشورہ کیا. مشورہ کرنے کی وجہ سے شوہر نے کہا کہ ٹھیک ہے اس بچے کو لے لو, ہو سکتا ہے کہ اس بچے کے آنے کی بنا پہ گھر پہ رحمتیں برکتیں آئیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے اٹھا لیا اور اپنے رات میں ایک دن وہاں پہ قیام کیا, خیمے میں رکھا. تو حلیمہ سعدیہ بیان فرماتی ہے ہمارے بچے ساتھ عبداللہ بھی تھے, یعنی حلیمہ سعدیہ کے جو بچے تھے اس میں سے ایک بیٹے کا نام کیا تھا, عبداللہ تھا. ایک ان کی بیٹی تھی شیمہ جو بڑی مشہور ہے, جن کا نام جزامہ تھا. شیمہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 7 سال کی بڑی تھی, وہ بھی آئی تھی. اور باضابطہ یہ خیر و برکت بیان کرتی ہے, میں دبلی پتلی عورت جب سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے اٹھا لیا تو باضابطہ میرے سینے میں دودھ اترنے لگا, ہے نا. یہ ساری کی ساری چیزیں بیان فرماتی ہے. صبح ہو کر جب یہ واپس نکلنے لگے تو کیا دیکھتے ہیں کہ تمام کی تمام خواتین قافلے کے ساتھ نکل رہی ہے اور سب سے آگے گدھی ہے. سب سے آگے کیا ہے, گدھی ہے. کیونکہ ریگستان کس کا علاقہ ہے, دوڑنے میں اونٹوں کا علاقہ ہے. جب ریگستان میں دوڑ رہے تو گدھی آگے دوڑتے ہوئے بھاگ رہی ہے. اور وہ جو سست رفتار جو گدھی تھی, آج پوری کی پوری خواتین تعجب سے کہتے ہیں
کہ اے حلیمہ کیا بات ہے، آج گدھی اونٹوں سے باہر آگے نکل گئی ہے؟ تو وہ بھی تعجب سے کہتی ہے کیا بتاؤں، جب سے اس بچے کو میں نے لیا ہے الحمدللہ یہ اتنی تیز رفتار ہو چکی ہے، یہ رکانے سے بھی نہیں رکتی ہے۔ لہٰذا وہ اپنے علاقے پہ دیہات میں آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی بہترین انداز میں انہوں نے کیا کیا، پرورش کی۔ کتنے سال تھے؟ 2 سال تھے، شروع کے 2 سال۔ حلیمہ سعدیہ کی جو بیٹی تھی شیمہ، ان کا بڑا کردار تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گود میں لیتی، لوریاں گاتی۔ اللہ کے نبی نے اس کا ذکر مدنی دور میں بھی کیا ہے، اور خاص طور پہ آپ یہ جو باتیں میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اپنے ذہن میں رکھیں، کیونکہ مجھے آخر میں 1-2 واقعات پیش کرنا ہے جو اسی سے ہم کو کیا ہے ملتے ہیں۔ تو بچے کو لیتی، یہاں وہاں کھیتوں میں جاتی، کھلا کر لاتی، اور دیہاتی ماحول وہاں پر کیا تھا، بکریاں چرانا یہ ان کا معمول تھا۔ اور باضابطہ شیمہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گود میں لے کر بکریاں چرایا کرتی تھی، اور اس زمانے کے اندر سال 2 سال 3-4 سال میں کبھی کبھی بارش ہوا کرتی تھی، عرب میں کہاں بارش ہوتی ہے، تو چارہ بھی کم اگتا تھا۔ اور حلیمہ سعدیہ کی جو بکریاں ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کے ساتھ جایا کرتے تھے، خوب چر کر آتے اور دودھ دیا کرتے تھے، اور دیگر جو چرواہے ہوا کرتے تھے ان کے مالک ان کو غصہ کیا کرتے تھے، تم اپنی بکریوں کو وہاں پر چراؤ جہاں پر حلیمہ کی بیٹی چراتی ہے، وہ جاتی ہے تو خوب دودھ لے کر آتے ہیں۔ اور ہمارے یہ لوگ ہیں نکمے جو کہ مرد ہوتے ہیں، ایک چھوٹی بچی چرا کر آتی ہے تو بڑا دودھ ان کے اونٹنیاں دیا کرتے ہیں، اور تم لوگ کہاں پہ جاتے ہو؟ یہ باضابطہ مالک جو چرواہوں کو غصہ کیا کرتے تھے۔ باضابطہ تقریباً یہ 2 سال کا عرصہ گزر رہا تھا۔ شیمہ بیان فرماتی ہے کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر بچوں کے ساتھ کھیل رہی تھی، ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضد کرنے لگے، رونے لگے، چیخ و چلانے لگے، اور جب میں نے ان کو اپنے گود میں لیا اور کاندھے کے اوپر میں نے ان کو لیا تو اللہ کے نبی ضد میں آ کر میرے گردن کے اوپر دبا کے قطر دیتے ہیں، اور قطرنے کی بنا پہ اللہ کے نبی کے دانت جو ہے میرے کہاں پر تھے، کندھے کے اوپر لگ گئے، اور وہ نشان جو ہے حضرت شیمہ کے بدن کے اوپر آخری سانس تک رہا، اور وہ نشان جو ہے ان کے لیے بڑی رحمت بنا۔ انشاءاللہ آگے اس کا واقعہ پیش کیا جائے گا، آپ غور کریں۔ 2 سال مکمل ہو گئے، رضاعت ختم ہو گئی، دودھ پلانے کے ایام ختم ہو گئے، تو حلیمہ سعدیہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکہ آتی ہے ان کے والدہ سے ملاقات کرانے کے لیے۔ جب مکہ آئی تو عبد المطلب ملاقات کرنے کے لیے، اپنے پوتے کو ملاقات کرنے کے لیے، ماں بھی بیوہ تھی، بچے سے ملاقات کرنے کے لیے آئی، تو آمینہ نے کہا کہ اب بس ختم، اب اتنے سال میں نے دور رکھا اپنے بچے کو چھوڑ کر، اور یہ بہت بڑی بات تھی۔ آج ہمارے پاس معاملہ کیا ہے، 10-12 سال کے بچوں کو اسکول نہیں چھوڑتے، ہم لوگ چھوڑ دیں گے، 7-8 کے دن کے بچوں کو چھوڑ دینا وہ بہت بڑی بات ہے، اور اوپر سے شوہر بھی نہیں، اور اوپر سے یہ غم بچہ پیدا ہوا اور بچے کو بھی چھوڑ دینا، اور 2 سال تک چھوڑا۔ آمینہ کہتی کہ نہیں، اب بس ختم ہو گئی بات، میں اپنے بچے کو اپنے پاس رکھوں گی۔ حلیمہ سعدیہ اپنے شوہر سے کہتی ہے کہ جب سے یہ بچہ ہمارے علاقے میں آیا ہے، اتنی خیر و برکت ہمارے گھر کے اندر آئی ہے، ہم اسے بیان بھی نہیں کر سکتے ہیں، چلو ایسا کرتے ہیں آمینہ کو منوا لیتے ہیں۔ زیادہ ریکویسٹ کرنے لگی، کبھی عبد المطلب سے کہتی کہ دیکھو آپ کے پوتے کو ہمارے پاس چھوڑے اور مضبوط ہو جائے گا، اسے ہم فن سکھائیں گے، تیرنے کا فن اور سواری کا فن۔ اس زمانے کے اندر دیہات کے اندر یہ فن ہوا کرتے تھے، اور جو بچے دیہات کے اندر کھلے آسمان کے نیچے درختوں کے درمیان سوتے ہیں، ان بچوں کی مضبوطی کی بات ہی الگ ہوا کرتی ہے۔ اس زمانے کے اندر تیر کا فن ہوا کرتا تھا، نشانہ بازی کرنا، بھالا پھینکنا اور تلوار بازی اس زمانے میں ہوا کرتی تھی، اور اونٹوں کی سواری کرنا، درختوں کے اوپر چھلانگیں لگانا، تیراکی سیکھنا اس زمانے کے فن ہوا کرتی تھی۔ حلیمہ سعدیہ کہتی ہے کہ اب آپ کا بچہ جو ہے فن سیکھنے کے لائق ہے، 2 سال کی عمر کو ہو چکا ہے، اب تک بچہ مضبوط ہو رہا تھا، اب فن سیکھنے کے لائق ہے، لہٰذا آپ اپنے بچے کو ہمارے پاس بھیجیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے مکہ کے اندر جو ہے وبائیں پھیلتی ہے، اگر وبا پھیل گئی، بچے کی طبیعت خراب ہو گئی، بچے کا معدہ جو ہے بہت ہی کمزور ہوا کرتا ہے، لہٰذا کچھ اور سال یا کچھ اور مہینے آپ اپنے بچے کو ہمارے علاقے بھیج دیں۔ ریکویسٹ کرنے کے بعد حضرت آمینہ مان گئی اور اللہ کے نبی کو ان کے ساتھ واپس جانے دیا۔ پھر واپس آئے، اللہ کے نبی کا کام کیا تھا؟ بکریوں کے پیچھے بھاگنا، بچوں کے ساتھ کھیلنا،
یہاں وہاں مستی کرنا، پانی کے اندر کودنا، کیچڑ کے اندر کھیلنا، ہوتا ہے نا بچوں کے جو خواہشات ہوا کرتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی معمول تھا، بچوں کے ساتھ یہاں وہاں چلے گئے، پرندے بیٹھے ہوئے پتھر اٹھا کے مار دیا، اور اس زمانے کے اعتبار سے کشتی سیکھنا۔ اور حضرت حمزہ بھی وہاں پر موجود تھے۔ کون تھے حضرت؟ کون تھے یہ؟ اللہ کے نبی کے۔ اور یہ دونوں ہم عمر تھے، اور جہاں پر انہوں نے فنکاری سیکھی ہے یہ ایک ہی ساتھ اور ایک ہی ہم عمر کے تھے۔ عبد المطلب نے اپنے بچے کو چھوڑا، آمینہ نے اپنے بچے کو چھوڑا، یہ ایک ہی ساتھ ایک ہی ماں کا دودھ پیا کرتے تھے۔ اور باضابطہ جو خواتین ہوا کرتی تھی اس زمانے کی، وہاں پر اس علاقے کے اندر اللہ کے نبی سے بڑی محبت کرنے والی، اللہ کے نبی ہمارے پاس آ جائے، ان کے گھر میں گئے تو بڑی خیر و برکت ہے، کبھی یہاں پر بھی آئے کبھی وہاں پر بھی آئے۔ علاقے کی دیہات کی تمام خواتین جو ہے اللہ کے نبی کو ہمارے اپنے گھر پہ لا کے سلایا کرتی تھی، کھلایا کرتی تھی، بڑی محبت کیا کرتی تھی۔ یہ تقریباً 4 سال بیت گئے۔ کتنے سال؟ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ 4 سال کے تھے، ایک روایت میں آتا ہے کہ 5 سال کے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ تمام دوستوں کے ساتھ، دوست و احباب کے ساتھ ایک جنگل میں کھیل رہے تھے، تو اچانک ایک آدمی آیا اور تمام بچوں کے درمیان اللہ کے وسلم کھیل رہے تھے، اللہ کے نبی کو پکڑے اور لٹا دیا۔ بچے یہ منظر دیکھ رہے تھے، بڑی سی چاقو نکالی، یہاں سے لے کر سینے تک چیر دیا، اور یہ منظر دیکھا کہ خون نکل رہا ہے، اللہ کے نبی تڑپ رہے ہیں، سارے بچے روتے ہوئے دیہات سے نکلتے ہوئے حلیمہ سعدیہ کے پاس آ کر کہتے ہیں کہ کسی آدمی نے اللہ کے نبی کو قتل کیا ہے، محمد کو مار دیا، اسے خون نکلتا ہے، اسے ختم کر دیا ہے۔ یہ الفاظ سننا تھا، حلیمہ سعدیہ بے چین ہو گئی، دوڑتے ہوئے معاملہ معلوم کرنے کے لیے آتی ہے، تو کیا دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی ایک جگہ بیٹھے ہوئے، پورے چہرے کا پانی اترا ہوا، پسینے میں شرابور ہے۔ واقعہ اصل یہ تھا کہ جبریل امین وہاں پر آئے تھے، ان کے سینے کو چیر کر وہ لوتڑا نکالا اور کہا کہ یہی وہ لوتڑا ہوتا ہے جس کے اندر شیطان گھر کرتا ہے، انسان جو بھی برائی کرتا ہے نا اس کے اندر آ کے ورگلاتا ہے، وسوسہ ڈالتا ہے، جس کی بنا پر انسان برائی کرتا ہے۔ وہ نکالا گیا، پھر اس کے بعد اللہ کے نبی کے سینے کو دوبارہ بند کر دیا گیا۔ جب حلیمہ سعدیہ ان کے پاس آئی تو کیا دیکھتے ہیں کہ بچہ کیا ہے، پسینے میں شرابور، ڈرا سہما ہوا، آ کر دیکھتی ہے نشان نہ یہاں پر ہے نہ یہاں پر ہے۔ بچے کہتے ہیں کہ سینہ چیر دیا گیا ہے، قتل کر دیا گیا ہے۔ دیکھنے کے بعد حلیمہ سعدیہ کہتی ہے اب یہاں پر رکھنا مناسب نہیں ہے، فوراً اپنے شوہر کو لیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کہاں پر آئے؟ کہاں پر؟ مکہ آئے، اور لا کر اللہ کے نبی کو ان کی ماں کے حوالے کر دیا۔ کتنے سال کے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ ہاں جی 5 سال کے تھے۔ 1 2 3 4 سال کہاں پر؟ بنو سعد ابن بکر، حلیمہ سعدیہ کے پاس زندگی گزارے۔ جب 5 سال مکمل کر دیے تو 6 سال میں داخل ہو گئے۔ اب آپ غور کریں، آپ جو میاں بیوی ہے یہ بات بہتر جانتے ہیں کہ بچے کی ہر حرکت جو ہے ماں گھر کے اندر صبح سے لے کر شام تک دیکھتی ہے، شوہر کے آنے کے بعد تمام چیزیں پیش کرتی ہے۔ بچہ ایسا کر رہا تھا، بچہ ویسا کر رہا تھا، ہمارے بچے میں تبدیلی یہ آتی ہے۔ تو حضرت آمینہ جو ہے بچے کو دیکھ کے بڑی خوش ہوتی اور عبداللہ کو یاد کر کے رویا کرتی تھی۔ کس کے سامنے پیش کرے؟ بچے کی حرکتیں، بچے کی معصومیت، بچے کا انداز، بچہ عجیب و غریب انداز میں بولتا ہے، کبھی کھیلتا ہے، کبھی یہ کرتا ہے۔ اور ہر ماں باپ جو ہے اپنے بچوں، بیوی بچوں کو لے کر، ہر ماں باپ جو ہے اپنے بچوں کے بارے میں رات میں ڈسکس کرتے ہیں، خوش ہوتے ہیں۔ اور ایک خاتون کی بھی خواہش یہ ہوتی ہے کہ بچوں کے بارے میں شوہر آنے کے بعد رات میں بٹھا کے سمجھائیں، بتائیں کہ ہمارے بچے ایسا بولتا ہے، ہمارا بچہ ویسے بات کرتا ہے۔ لیکن آمینہ کا معاملہ یہ نہیں تھا، کس کے سامنے پیش کرے؟ بچے کی حرکتوں کو دیکھ کر وہ آپس میں رویا کرتی تھی، بچے کی حرکتوں کو دیکھ کر رویا کرتی تھی۔ عبد المطلب کہتے ہیں کہ بہت دن ہو چکا ہے، بچہ بھی ہمارا 5 سال کے بعد یہاں پر آیا ہے، ایسا کرتے ہیں ہم کہاں پر جائیں گے؟ مدینہ جائیں گے، اور جا کر آپ کو بھی آپ کے شوہر کی خبر دکھاتا ہوں اور محمد کو بھی دکھاتا ہوں، اور ہمارے چاہنے والے وہاں پر ننیال والے وہاں پر ہے، اور وہاں جا کر کیا کریں گے؟ محمد سے بھی ملاقات کرا کے لائیں گے۔ باضابطہ یہ پورا قافلہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ام ایمن اور عبد المطلب اور ان کے نوکر چاکر، یہ پورا قافلہ کہاں سے نکلا؟ مکہ سے مدینہ کی طرف نکلا، اور سب سے پہلے اس علاقے میں پہنچے۔
عبد المطلب کہتے ہیں آمنہ سے کہ آمنہ دیکھو اس علاقے میں آپ کے شوہر کی خبر، عبداللہ کی خبر یہاں پر موجود ہے، اب یہاں پر ہم زیارت کرنے کے لیے جائیں گے۔ ایک بات آپ یاد رکھیں، یہ 80 سال کے بالکل قریب پہنچ رہے تھے، تجارت میں بڑے ماہر تھے، ہر علاقے میں ان کو چاہنے والے تھے۔ ایک تو مکہ کے متولی ہے، بڑا مقام، ہر حج کے ایام میں لوگ ان کو جاننے والے، ان سے بڑی محبت سے بات کرنے والے، اور دوسرا یہ ملک شام، یمن، مکہ، مدینہ یہ تجارت کیا کرتے تھے، تو ہر علاقے والے عبد المطلب سے بڑی محبت سے بات کیا کرتے تھے، اور جان پہچان ان کی اتنی ہو چکی تھی۔ جب اس علاقے میں پہنچے تو آمنہ سے کہتے ہیں کہ بیٹا یہاں پر جو ہے آپ کے شوہر کی خبر ہے، ابھی یہاں پر آگے جا کر نابغہ دخر ایک علاقہ ہے، ہم وہاں پر آپ کے شوہر کی خبر دکھاتے ہیں۔ اور جب قبرستان کے بالکل قریب پہنچے تو مورخین نقل کرتے ہیں کہ حضرت آمنہ بڑی غمگین تھی، شوہر کی خبر دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں، اور سارے لوگ ملاقات کرنے کے لیے، وہ بھی کعبۃ اللہ کے متولی آئے ہیں، لوگ ملاقات کرنے کے لیے خبر دکھاتے ہیں کہ دیکھیں آپ کی بیٹے کی خبر وہاں پر ہے۔ حضرت آمنہ وہاں پر غمگین کھڑی آنکھوں سے آنسو نکالتے ہوئے، اور بچہ محمد آپ کے ہاتھوں میں تھا، قریب لے جا کر کہتے ہیں کہ بیٹا آپ کے ابو تھے جو ہمارے بیٹے، یہ ان کی خبر یہاں پر موجود ہے، آپ کے پیدا ہونے سے پہلے ان کا انتقال ہو چکا ہے۔ بیوی کو بھی خبر دکھاتے ہیں اور پوتے کو بھی خبر دکھاتے ہیں۔ اس کے بعد سفر آگے بڑھتا ہے، مدینہ پہنچتے ہیں، عبد المطلب اپنے ننیال ددیال سے بچے سے ملاقات کراتے ہیں، دیکھو عبداللہ کا بیٹا ہے، یہ محمد نام آئی ہے، سارے لوگ محبت سے چومتے ہیں، اسے اٹھاتے ہیں، اور مدینہ کی جو وادیاں تھی، ہاں زرخیز وادیاں، کھیل نالے کھیت وغیرہ ہوا کرتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر جا کر کھیلنا کودنا، جھرنوں کے اندر پانی تیراکی سیکھنا، یہ ان کا معمول تھا۔ چند دن گزرنے کے بعد عبد المطلب کہتے ہیں اب ہم کو یہاں سے واپس ہونا ہوگا، چند دن ہم نے گزار لیا ہے، اب ہم واپس چلتے ہیں۔ اب یہاں پر تھوڑا غور کریں، یہ پورا قافلہ مکہ سے مدینہ کی طرف، مدینہ سے یہ قافلہ مکہ کی طرف آ رہا ہے، اور مکہ سے بالکل پہلے ایک وادی ہے مقام ابوا، نام کیا ہے؟ مقام ابوا۔ یہاں پر پہنچنے کے ساتھ پہنچتے ہی جو ہے حضرت آمنہ کی طبیعت خراب ہو گئی۔ عبد المطلب دیکھتے ہیں کہ آمنہ کی سخت طبیعت خراب ہو چکی ہے، ان علاقے والوں نے پرت پاک استقبال کیا، کہا کہ عبد المطلب آپ آئے ہیں ہمارے پاس، آپ کی بہو کی طبیعت خراب ہے، آپ فکر نہ کریں، ان کا جو ہے باضابطہ ان کی طبیعت ٹھیک ہونے کے بعد آپ یہاں سے جائیں۔ ان کے رہنے کا کھانے پینے کا انتظام کیا، اور اتنی طبیعت بگڑ گئی کہ اللہ تعالیٰ کو یہ منظور تھا کہ حضرت آمنہ کا انتقال ہو گیا، اور چونکہ ابھی اللہ کے نبی چاہ رہے تھے کہ ماں سے بڑی محبت ابھی گھل مل ہی رہے تھے، ماں کا انتقال ہو گیا، اور باضابطہ کفن دفن دیا، کفنایا گیا اور گڑھا کھودا گیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر اپنے دادا کا ہاتھ پکڑے انگلی تھامے ہوئے وہ منظر کو دیکھ رہے تھے۔ کیا دل خراش منظر تھا، آپ غور کریں، سارے لوگ جو ہے وہاں پر خواتین اور جو بھی ان کے لوگ تھے وہ اٹھا کر آمنہ کو خبر میں اتار رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ منظر کو دیکھ کے آنکھوں میں آنسو نکال کے رو رہے تھے۔ آپ غور کریں، خبر مکمل ہو جانے کے بعد جب مٹی موچ دی گئی تو علماء کرام نے یہ بات نقل کی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوڑتے ہوئے آئے، سارے لوگ خبر کے پاس کھڑے ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خبر کے پاس بیٹھے ہوئے روتے ہوئے کہتے ہیں امی جان آپ مجھ سے بات کیوں نہیں کرتے، آپ مجھ سے بات کر دیجئے، آپ بات کیوں نہیں کرتے، آپ اندر کیوں چلے گئے؟ بچے کو کیا معلوم کیا بات کر رہا ہے، ماں کو اندر جاتا ہوا دیکھا، مٹی ڈالتا ہوا دیکھا تو خبر کے پاس بیٹھ کے رو رہا ہے، امی جان مجھ سے بات کیوں نہیں کرتی، ابا تو چلے گئے، ابھی دادا جان نے ابو کی خبر دکھایا ہے، آپ کہاں چلے گئی، تو تم سے بات کیوں نہیں کرتی؟ یہ منظر عبد المطلب دیکھ نہ پائے، آنکھوں میں آنسو لیے بچے کو اٹھا لیا اور کہا کہ یہاں سے نکل پڑے، ہمیں یہاں سے مکہ واپس جانا ہے۔ بچے کو لے کر آئے، کہاں پر پہنچے؟ مکہ پہنچنے کے بعد سارے لوگ ملاقات کرنے کے لیے آئے، دیکھے گئے تھے آمنہ کے ساتھ، آمنہ نے موجود نہیں ہے۔ جب یہ بات معلوم پڑی پھوپھیاں رونے لگی، بھابھی کا بھی انتقال ہو چکا ہے، تائے چچا رونے لگے، اور پھوپھیاں چاہتی ہے کہ بچے کو لپٹ کے روئیں، اس کی کیا نصیب ہے، پیدا ہونے سے پہلے باپ کا انتقال، اب ملاقات کرنے کے لیے 4-5 سال دور رہا اور ماں کی محبت کے لیے آیا ہے، ماں کا انتقال ہو چکا ہے۔
تو خیر اب دادا کی باری تھی. دادا نے یہ سوچ لیا کہ اب تک تو باپ کی محبت دے رہے تھے, اب میرے اوپر ذمہ داری آ چکی ہے, ماں کی بھی محبت دینا ہے اور باپ کی بھی محبت دینا ہے. اور عبد المطلب کا جو مقام تھا, اللہ سے دعا کرے اللہ ہم تمام کو یہ ان کا مقام سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. کیا مقام تھا ان کا؟ ہر دن مکہ کے اندر ایک چارپائی بچھتی, وہ آ کر چارپائی کے اوپر بیٹھتے, فیصلے کیا کرتے تھے, اور جس جگہ پر یہ بیٹھتے وہاں پر کس کے کیا مجال کہ وہاں پر آ کر ان کے چارپائی کے پاس بیٹھے. یہ وقت کے سرپنچ بھی تھے, متولی بھی تھے. آپ غور کریں, تمام کے تمام چاچے اللہ کے نبی کے 10-12 چاچے, اس میں ابو لہب بھی گئے, ابو طالب بھی گئے, حمزہ بھی گئے, عباس بھی گئے, تمام کے تمام نیچے بیٹھے. اور احترام, عزت و احترام. اور اس زمانے کے اندر ایک مقام ہی الگ تھا. دادا بولنے کے بعد, گھر کا بڑا بولنے کے بعد ایک الگ ہی مقام تھا. آج وہ الگ بات ہے کہ ہمارے گھروں کے اندر وہ مقام باقی نہیں ہے. اشارہ کرنا, باپ کے سامنے انگلی اٹھا کر بات کرنا, زبان درازی کر کے بات کرنا, گھر کے اندر بڑے موجود گئے, کس کی کیا مجال تھی, ہے نا. آپ کبھی مکی زندگی پڑھے کہ گھر کے اندر دادا موجود گئے, بہووں کی کیا مجال کہ زبان درازی کر سکے, شوہر کے سامنے بات کر سکے. عجیب و غریب روب ان کا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے, وہاں پر نیچے بیٹھتے, دادا آ رہے ہیں چونکہ سرپنچ, وقت کے خلیفہ سرپنچ فیصلے کرنے کے لیے آ رہے ہیں, تو دادا کو دیکھنے کے بعد آ کے چارپائی پہ بیٹھ جاتے, اور لوگ منع کرتے, محمد آ جاؤ, وہ عبد المطلب کی جگہ پہ بیٹھ گئے ہیں. تو عبد المطلب اشارہ کرتے کہ اسے چھوڑ دو, یہ میرا بچہ ہے, یہ سردار ہے. اور جہاں جہاں پر فیصلے کرتے, کبھی اللہ کے نبی کے سر کے اوپر ہاتھ پھیرتے, کبھی آپ کی کمر میں ہاتھ پھیرتے ہوئے فیصلے کیا کرتے تھے. اور یہاں پر مورخین نقل کرتے ہیں 80 سال, کتنے سال, 80 سال کا بوڑھا, ماں باپ کا دونوں پیار دینا ہے. جب گھر کے اندر آتے تو دسترخوان لگتا, پورے اللہ عبد المطلب کے پورے بیٹے بیٹھے ہوئے ہیں, پوری بھویں وہاں پر موجود گئے. سب سے پہلے عبد المطلب بیٹھتے اور کسے بلاتے, اللہ کے نبی کو قریب بلا کر بٹھاتے, سب سے پہلے ڈالتے. اور کس کی کیا مجال کہ اتنا بڑا دسترخوان لگا ہوا ہے, عبد المطلب کی آواز کے بغیر کون آگے بڑھ سکتا ہے کھانا لینے کے لیے. یہ کہتے کہ سب کھانے بیٹھ جاؤ, تو اس کے بعد سب کھانا ڈالنے کے ایک اس زمانے کے اندر رواج تھا. وہ الگ بات ہے کہ ہمارے گھروں کے اندر وہ بڑوں کا مقام نہیں ہے, نہ ہمارے گھروں کے اندر نہ ماں باپ کا مقام ہے, نہ بہووں کے پاس نہ ساس سسرے کا مقام ہے. اس طرح کی چیزیں کمی آ چکی ہے. یہ ضروری ہے میرے بھائیوں. آپ غور کریں, چھوٹے بچے کی طرح عبد المطلب کھیلا کرتے تھے, چھوٹے بچے کی طرح دل لگانے کے لیے کبھی بیل بن جاتے, اور عبد المطلب اللہ کے نبی کو اپنے اوپر لیا کرتے تھے. اور جب باہر نکلتے تو لوگ ڈرے سہمے, عبد المطلب گزر رہے ہیں, ان کے سامنے بدتمیزی سے بات کرنے کا کیا مقام تھا. تو یہ والا مقام تھا. 80 سال مکمل کر چکے, ہاتھ پیر عبد المطلب کے گر گئے. آپ غور کریں, چارپائی پہ لیٹ گئے, اور چارپائی پہ لیٹتے لیٹتے ہمیشہ آنکھوں میں آنسو نکالنا, اللہ کے نبی کو اپنے بالکل قریب کرنا, ہاتھ پھیرنا اور پوچھنا, بیٹا آپ نے کھانا کھایا ہے؟ کہا دادا کچھ بھی نہیں, میں نے ابھی نہیں کھایا. کہا جب آپ کھائیں گے تو میں کھاؤں گا. بڑی محبت تھی آپس میں. اور کبھی کوئی چیز گم جاتی, بیٹا محمد وہ چیز کہاں پر ہے؟ اللہ کے نبی دوڑتے ہوئے جاتے ہیں نا, چھوٹے بچے ہوتے ہیں, لا کر دادا کو دیا کرتے تھے. اپنے تمام بچوں کو دیکھتے گئے, ابو لہب بھی گئے اور حمزہ بھی گئے, عباس یہ تو چھوٹے تھے, ابو طالب گئے, یہ بڑے بڑے جو لوگ تھے. تو ابو طالب کی شادی ہو چکی تھی, اور تمام بچوں کے اندر 12 بچوں کے اندر جو ہے 11 بچوں کے, اللہ کے وسلم تو 11 بچوں کے اندر جو ہے عبد المطلب سوچتے ہیں کہ وہ کون سا میرا بچہ ہے, میرے مرنے کے بعد کس کا خیال رکھے گا, کس کا خیال رکھے گا؟ اللہ کے نبی کا خیال رکھے, کون خیال رکھے گا؟ تو ان کے ذہن کے اندر زندگی دیکھ رہے تھے پورے بچوں کی, تو صرف ان کے ذہن کے اندر ابو طالب کا نام آتا ہے. ابو طالب جو ہے گھر کے بیٹے تھے, عمر میں چھوٹے, دوسرے بھائیوں سے چھوٹے تھے, لیکن بڑے ذمہ دار تھے. گھر میں سب کو لے کے چلنا, بھائی بہنوں کو لے کے چلنا, ان کی خواہشات کو پوری کرنا, یہ گھر کے بڑے بیٹوں کا معاملہ ہوا کرتا ہے. چھوٹوں کو لے کے چلنا, ان کو عزت دینا, یہ ان کا معاملہ. تو ابو طالب کو بلاتے ہیں, اپنے قریب کرتے ہیں, مرنے کے بالکل قریب, اور محمد کو بالکل پاس بلاتے ہیں, اور کہتے ہیں کہ دیکھو بیٹا, میں تو بالکل مرنے کے قریب ہوں, اس بچے کی نہ ماں ہے نہ باپ ہے, اور میرے بھی جانے کا وقت آ چکا ہے,
لہٰذا اس محمد کی ذمہ داری آپ کے اوپر ہے. آپ اپنے بچوں کو بعد میں دیکھنا, لیکن اس میرے محمد کو تکلیفوں میں نہ دیکھنا. اس کی کفالت کرنا, اسے محبت سے بات کرنا, یہ وہی محبت دینا جو میں نے دیا ہے. اور اس زمانے کے لوگ اگر کوئی بڑا آدمی کو ذمہ داری دے دیا ہے تو اس کو نبھایا بھی کرتے تھے. تو اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد بستر پہ آنے کے بعد عبد المطلب کا بھی انتقال ہو گیا. کیا زندگی, آپ غور کریں, اللہ کے نبی کی کوئی معمولی زندگی نہیں تھی, لیکن یہاں پر علماء کرام نے ایک دل خراش منظر کو نقل کیا ہے. اور شاید اگر آپ وہ کتابیں پڑھیں تو آپ کی آنکھوں سے بھی آنسو نکل کر آ جائیں. اب غور کریں, عبد المطلب کو نہلایا گیا, کفنایا گیا, پوری پھوپھیاں رو رہی ہے, چاچائیں رو رہے ہیں, اور کفنانے کے بعد جنازے میں رکھا گیا. کیا دیکھتے ہیں, بچہ آ کر دیکھتا ہے بابا سو رہے ہیں, عبد المطلب سو رہے ہیں, دادا سوتے ہیں, بات نہیں کرتے ہیں, پھوپھیاں پیچھے پکڑ کے روتے ہوئے بٹھا دیتے ہیں, محمد یہاں پر بیٹھو, بابا کو سونے دو. عجیب و غریب انداز, باپ کا انتقال, ان کے باپ کا انتقال ہو رہا ہے, اور یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ آپ دیکھ لیجئے. جنازے میں ان کو رکھا گیا اور سارے لوگ جنازہ لے کے نکل رہے تھے, تو علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی پیچھے دوڑ رہے تھے روتے ہوئے, دادا جان آپ بھی چلے جائیں گے مجھے چھوڑ کر. وہاں سے باپ بھی چلے گئے, ماں بھی چلے گئی, اور آپ بھی جائیں گے مجھے چھوڑ کر. پھر پھوپھیاں آ کے اللہ کے نبی کو روتے ہوئے اٹھا کر لے جاتی ہے, کہتی ہے کہ یہاں پر رکو, ان کا وقت تھا, دور تھا, چلے گئے, آج آپ کو یہاں پہ رونا ہے. پھر عبد المطلب آگے آئے, ان کو اپنے گود میں لیا اور باضابطہ ان کو کفنا کر دفنا دیا گیا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تھی. اس کے بعد کیا ہوا انشاءاللہ کل میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. ایک دو چھوٹی باتیں انشاءاللہ بات ختم کروں گا, سنیں گے انشاءاللہ. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق دو لوگوں سے جڑا ہوا تھا, ایک حلیمہ سعدیہ سے اور دوسرا شیمہ سے, کیونکہ یہ واقعہ جو مدینہ کے اندر آئیں گے, اور مدینہ کے بارے میں انشاءاللہ اگلے سال میں پیش کروں گا آپ کے سامنے, کیونکہ یہ ہمارے سامنے بات واضح ہو جائے. اللہ کے وسلم کی ماں تو نہیں تھی نا, ماں تھی کیا, ماں تو نہیں تھی, انتقال کر گئی تھی. 8 سال کی عمر میں دادا بھی انتقال کر گئے تھے. ایک واقعہ مدینہ کے اندر ہمیں ملتا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. دور سے دیکھتے ہیں کہ ایک عورت اونٹنی کے اوپر سوار ہوتے ہوئے آ رہی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے صحابہ اکرام کے ساتھ باتیں کر رہے تھے, صحابہ اکرام آپ کے پاس متوجہ تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ اونٹنی والی کون ہے, کہیں دیکھا ہوتا ہے نا, آ رہے ہیں, اور بیٹھنے والی خاتون کون ہوتی, بالکل قریب ہو رہی ہے, بالکل قریب ہو رہی ہے. حلیمہ سعدیہ کو کب دیکھے تھے, 4-5 سال کی عمر میں دیکھے, اب تو بالکل بوڑھی ہو چکی ہے, پہچاننا مشکل ہو رہا ہے, اور وہ اونٹنی کے اوپر سوار ہو کر آ رہی ہے, اور بالکل قریب آئے, اور واقعتاً حلیمہ سعدیہ اللہ کے نبی سے ملاقات کرنے کے لیے ہی آ رہی تھی. جب بالکل قریب آ گئے, صحابہ کرام کہتے ہیں اللہ کے نبی اٹھ گئے, میری ماں آ گئی, امی جان آ گئی, ماں آ گئی, اور اللہ کے نبی نے یہ درس دیا ہے کہ اپنی ماؤں کی کیسی خدمت کرنا چاہیے. اور بالکل اونٹنی قریب آ گئی, اللہ کے نبی نے اپنی چادر کو نکال لیا اور نیچے بٹھا دیا, اور اپنی ماں کو اتار کر بالکل قریب لا کر اس چادر کے اوپر بٹھاتے ہیں. یہ اعزاز تھا ماؤں کا. یہ کس کا اعزاز تھا, یہ خالہوں کا اعزاز تھا, رضائی ماؤں کا. اب آپ غور کریں سگی ماؤں کا کیا مقام ہو سکتا ہے, اور ان کی کیسی خدمت کرنا چاہیے. آج ہمارا معاملہ کیا ہے, اور گالی گلوچ سے بات کرنا, جھڑک دینا, یہ ہمارا معاملہ ہے. اور ہمارے سامنے ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہماری ماں کو گالی گلوچ کرتے ہوئے نظر آتے. یہ کتنی بڑی بدبختی کی بات ہمارے ہو سکتی ہے. تو خیر کئی باتیں ہو سکتی ہے بتانے کے لیے. اللہ کے نبی نے حلیمہ سعدیہ کو بٹھا دیا. بعض روایتوں میں آتا ہے اللہ کے نبی نیچے بیٹھ گئے, اور صحابہ اکرام بڑے حیران, یہ عورت کون ہے اور اللہ کے نبی کیسے بات کر رہے ہیں. اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ امی جان ہماری بہن شیمہ کیسی ہے. پھر کہتے ہیں کہ عبداللہ کیسے ہے. کہا کہ وہ دیہات میں وہ لوگ تھے نا, امی جان وہ کیسے ہیں. انیس میرا دوست کیسا ہے, وہ فلاں دوست کیسا ہے, ہم کھیلا کرتے تھے. حلیمہ سعدیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا کیا بتاؤں بیٹا, جب سے آپ گئے ہیں 4-5 سال ہمارے پاس تھے, ہماری آبادی کی برکت ہی الگ تھی, لیکن آج کیا دیکھتے ہیں, کھانے کے لیے کھانا نہیں, پینے کے لیے پینا ہمارے پاس نہیں ہے. کیا کریں, آپ دعا کر دیجئے. اللہ کے نبی کہتے ہیں آپ فکر نہ کریں, میں دعا کر دوں گا.
کوئی اور ضرورت آپ کو ہے، کہا کہ بیٹا ایسا ہوا ہے ویسا ہوا ہے. ہوتے نا بوڑھی عورتیں سب چیزیں بتاتی ہیں اپنے سامنے. اور یہاں پر ایک اور درس دیا گیا ہے، اگر آپ کے ماں باپ بوڑھے ہیں، ہے نا، بوڑھے ہوئے بہت بولنا چاہتے ہیں، غم سنانا چاہتے ہیں، بچوں کے پاس وقت نہیں ہوتا کہ کیا سنیں، بیٹھے ماں باپ کے پاس غم سنیں، ان کا غم ہلکا کرے. اللہ کے نبی غم ہلکا کر رہے ہیں. کیا ضرورت ہے؟ کہا کہ یہ ہے. ٹھیک ہے میں دعا کر دوں گا. کہا اور کیا ضرورت ہے؟ کہا کہ بیٹا پانی نہیں آتا ہے. آپ فکر نہ کریں میں دعا کروں گا. اور کیا ضرورت ہے آپ کو؟ کہا کھانے پینے کے لالے ہیں. کہا وہ بھی دعا کر دوں گا. کہا اور کچھ ضرورت ہے؟ کہا کہ اور کچھ نہیں، بس دعا کر دیا ہمارے حق میں. اللہ کے نبی نے صحابہ اکرام کو حکم دیا کہ جاؤ 40 بکریاں لے کر آؤ. پھر اس کے بعد بڑے بڑے اونٹ لائے گئے. اللہ کے نبی نے بڑے عزت و احترام سے ان کو اونٹ کے اوپر بٹھایا اور کئی صحابہ اکرام کو ان کے ساتھ بھیجا کہ جاؤ اور جا کر ہماری ماں کو وہاں پہ چھوڑ کر آؤ. یہ رضائی ماں کو کیا تھا؟ احترام تھا. تو ہمیں اپنے ماں کی کیسی خدمت کرنا چاہیے. ایک اور آخری بات، چونکہ شیما کا واقعہ، جنگ حنین، اللہ کے نبی چھوٹے تھے نا، ان کی عمر کتنی تھی؟ 7 سال کی. بتایا نا آپ کے سامنے، سمجھ میں آ رہا ہے آپ لوگوں کو؟ شروع سے 7 سال کی ان کی عمر تھی اور بہت دن ہو گئے بچھڑ کر، کئی سال. اور جنگ حنین کب ہوئی تھی؟ فتح مکہ کے بعد. اور بالکل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرنے کے بالکل قریب تھے. اور شیما کی عمر کیا ہو سکتی ہے؟ وہ بھی اللہ کے نبی سے بڑی، بالکل بوڑھی ہو چکی تھی. جنگ حنین جیتنے کے بعد جو ہے صحابہ اکرام جو ہے وہاں کی عورتوں کو گرفتار کر رہے تھے. لونڈی بن کر آئی تھی نا وہ عورتیں. تو کیا دیکھتے ہیں کہ کچھ صحابہ اکرام ایک خیمے میں داخل ہو گئے تو ایک بڑھیا بیٹھی ہوئی ہے. صحابہ اکرام گرفتار کرنے کے لیے آئے، پکڑ رہے تھے، چلو آپ کو نکلنا ہے. وہ بوڑھی کہتے ہیں کہ آپ کو معلوم ہے میں کون ہوں؟ کہا کہ ہمیں نہیں معلوم کون ہے. کہا کہ جو آپ کے سردار ہے نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہے نا سردار آپ کے؟ کہا ہے میں اس کی بہن ہوں. آپ کا سردار جو ہے میرے گود میں کھیلا ہے. صحابہ اکرام کو یقین نہ آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھائی تھا نا بہن تھی. یہ بڑھیا کچھ اور بول رہی ہے. کہا کہ ٹھیک ہے آپ اللہ کے نبی کی بہن صحیح، آپ چلو ہم اللہ کے نبی کے پاس آپ کو پیش کریں گے. آپ غور کریں، شیما کو اٹھا کر لایا گیا اور قیدیوں کے اندر یہ شامل تھی اور لا کر سیدھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بٹھایا گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی اس بڑھیا کا کہنا یہ ہے کہ یہ آپ کی بہن ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غور سے دیکھا اور شیما کہتی ہے کہ اے اللہ کے نبی کیا آپ مجھے پہچانتے ہیں؟ کہا کہ میں تو آپ کو نہیں پہچان سکتا. کہا کہ آپ کو حلیمہ سعدیہ یاد ہے؟ کہا کہ بالکل یاد ہے وہ تو. کہا کہ میں آپ کی وہ بہن ہوں جو آپ کو اپنے گود میں لے کر لوریاں گایا کرتی تھی. میں شیما ہوں، آپ پہچاننے کی کوشش کریں مجھے. میں آپ کی وہی بہن ہوں جو میں آپ کو کھیتوں میں پھرایا کرتی تھی، سکھایا کرتی تھی، کشتی سکھایا کرتی تھی، آپ کو لے کے گھوما کرتی تھی، یہاں وہاں بکریوں کے پیچھے دوڑا کرتی تھی. آپ یاد تو کریں. اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ مجھے یاد نہیں آتا ہے. کیا نہیں آتا ہے؟ مجھے یاد نہیں آتا ہے. کہا کہ آپ کو وہ وقت بھی یاد نہیں ہے جب آپ میرے گود میں تھے اور آپ ضد میں آ کر آپ نے کیا کیا تھا؟ قطر دیا تھا. اور انہوں نے یہ حصہ نکال کے بتایا کہ دیکھو یہ آپ کے دانت کے نشان یہاں پر بھی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہو گئے. کہا شیما ابھی آپ زندہ بھی گئے. آپ غور کریں میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا بڑا احترام کیا. اور یہاں پر سکھایا گیا ہے کہ اگر آپ کی بہن آپ کے گھر پہ آئے تو اس کی خدمت کیسے کرنا چاہیے. بڑی عزت و اکرام سے آپ نے بات کیا، بڑی محبت سے بات کی. کہا کہ آپ قیدی بن کے آئے ہیں شیما، ہم نے آپ کو آزاد کر دیا، ہم نے بالکل آپ کو آزاد کر دیا. کہا آپ اسلام قبول کرتی ہیں؟ کہا کہ اگر آپ نبی ہے میرا بھائی نبی ہے تو میں اسلام قبول کرتی ہوں. کہا اٹھ کے جا رہی تھی، اللہ کے نبی نے کہا کہ انہیں لے کر جاؤ اور عزت و احترام کے ساتھ ان کو چھوڑ کر آؤ. اونٹ پہ سوار ہونے کے بعد کہتی ہے کہ اے محمد ایک دو اور باتیں ہمارے سامنے یہ ہے کہ آپ کی وہ خالائیں جو ہمارے، کیونکہ جنگ حنین جو ہے وہیں پر اسی علاقے میں بھی تھی جس علاقے کے اندر یہ حلیمہ سعدیہ تھی. کہتے ہیں کہ آپ کی وہ خالائیں جب آپ چھوٹے تھے وہ خالائیں آپ کو لیا کرتی تھی اور وہ خالائیں جو ہے آج قیدی بن کر آپ کے ہاتھوں کے اندر قیدی بن کر لونڈی اور باندی بن کر آئے ہیں، آپ ان کو بھی چھوڑ دیں. کہا کہ ہماری خالائیں وہ موجود ہیں. کہا کہ ہم نے سب کو آزاد کر دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام لوگوں کو آزاد کر دیا. تو کہا گیا ہے کہ یہاں پر علماء کرام نقل کرتے ہیں جس علاقے میں آپ رہتے ہیں
اور جس علاقے میں آپ کے تعلقات ہوتے ہیں کبھی بھی آپ سے ملاقات ہو جائے تو آپ بڑی عزت و احترام سے بات کرنا چاہیے. یہ اسلام کے قوانین ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اس نے عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.